السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہے؟ الحمدللہ. کمیٹی کے نام پہ شادی کا رخ آیا. آپ کو بھی چلنا ہے؟ اچھا بتائیے. لیکن امام صاحب ایک بات میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک ساتھ یہ 3 شادیاں کیسا کرتے لوگ ہیں؟ 3 شادیاں؟ وہ کیسا؟ اب میرے کو کیا پوچھ رہے؟ آپ خود پڑھیے رخا. برخوردار نور چشم 1 محمد علی 2 سلمہ. 3. دیکھیے آپ 3 دولے ہیں. کاہے جی 3 دولے؟ برخوردار نور چشم بولے تو لائق اولاد جس کو دیکھے تو آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی. اور محمد علی بچے کا نام ہے. سلمہ بولے تو اللہ سلامت رکھے. ایسا میں وہی بول رہا ہوں. کیا ہے کہ الیاس صاحب آپ کا پھر یہ 3 بچوں کے نام کئی کو ہے اس میں؟ میں سمجھ گیا آپ کا ڈاؤٹ. عزیزی بولے تو ڈیئرسٹ. اچھا. سلمہ بولے تو اللہ سلامت رکھے. پھر یہ اختر کیا ہے امام صاحب؟ ارے اختر نہیں ہے جی، وہ دختر نیک اختر ہے. بولے تو اچھے نصیب والی بیٹی. ایسا ان لوگ آسان اردو کئی کو نہیں لکھتے گی. ہاں بولتا میں ہمارے الیاس صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی، چینج کرو بول کے. ارے میں تو مذاق میں بول رہا تھا امام صاحب. ہاں سمجھ گیا میں آپ کے مذاق. ذرا آپ صدر صاحب کو نکو بولو پلیز. ٹھیک ہے نہیں بولتا ہوں، مگر ایک بات بولیے. معلوم کرے آپ اس شادی میں کہیں بچی والوں سے جوڑے گھوڑے کا، میاری شادی کا اور پکوان کا بیجا ڈیمانڈ تو نہیں کیا گیا بچی والوں سے؟ ارے وہ کیسا معلوم ہوتا میرے کو؟ ارے معلوم کرنا صاحب، آپ مسجد کے کمیٹی کے ممبر ہونے کے ناطے محلے کے معزز شخص ہیں. آپ کو معلوم رہنا یہ سب. کیا کرنا ہے سب معلوم کر لے کے؟ بائیکاٹ کرنا صاحب. آپ ہی بول رہے تھے نا پچھلے جمعہ امام صاحب ذرا جہیز کی لعنت کے اوپر خطبہ دیو بول کے. خالی خطبے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، پریکٹیکل اسٹیپ لینا پڑتا. اور بائیکاٹ کرنا پریکٹیکل اسٹیپ ہے اور اہم اسٹیپ ہے. ارے انہوں تو آئسو دعوت کو چھٹانے پہ تلے ہوئے ہے. ہاں صحیح بولے آپ. اچھا میرے کو ایک ضروری کام یاد آیا، چلتا ہوں میں. ہاں اللہ حافظ. اللہ حافظ. ارے الیاس صاحب رخہ لے کے جائیے اور ذرا معلوم کریے. ارے میں بول رہا ہوں بھائی ان لوگوں کو میں کمیٹی کا نیا ممبر ہوں بول کے، ان لوگ مان رہے نہیں. ارے نواز بھائی ان لوگ نئے ممبروں کی نہیں سنتے جی. ارے اس لیے میں آپ کو بلایا تھا سر وہاں پہ. بولتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. جی وہ میرے کو ڈولا ہونے کا تھا، گھر میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم غفار صاحب کے بیٹے ہیں نا؟ جی ہاں. ہاں ارے کل ہی ملا تھا میں ان سے. صبح میں جو ہے والد صاحب بچے تھے، شام میں جو ہے اچانک ہارٹ اٹیک آیا، ہاسپٹل کو لے کے گیا تھا. اللہ مغفرت فرمائے غفار صاحب کی، اللہ مغفرت فرمائے. نواز بھائی کل تو آپ غفار بھائی کی برائی کر رہے تھے، انہوں جہنمی ہے، انہوں گمراہ ہے، ایسے سب باتاں کر رہے تھے. اور آج یہ محبت کئی کو؟ امام صاحب یہ موقع ہوتا ہے ایسے باتاں کرنے کا. یہی موقع ہے، جب تک ہمارا بھائی زندہ رہتا ہم اس کے بارے میں برا بھلا بولتے سوچتے، اور مرنے کے بعد ہم کو احساس ہوتا. اچھا امام صاحب
آپ سے مل کے دل بڑا خوش ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام نواز بھائی. خیریت؟ امام صاحب آپ ان کو نکو لگا لیجئے. کیوں؟ ان کا تعلق گمراہ فرقے سے ہے جو ان کو سیدھا جہنم میں لے کے جانے والا ہے. ارے نواز بھائی. ارے 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 یہ کیا کر رہے ہیں امام صاحب؟ ہاں اتنی مبارک شخصیت ہے ہمارے درمیان, میرے کو معلوم نہیں تھا. ارے کیسے باتیں کر رہے ہیں امام صاحب آپ؟ ہاؤ صاحب آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن دکھ رہا اللہ تعالیٰ سے. یہ سب باتیں آپ کو اوپر سے کوئی آ کے بتاتے یا حالت خواب میں آپ کو معلوم ہوتا؟ کئی کے بات ہاں کئی کا کنیکشن. آپ کیا بول رہے ہیں میرے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب بھی آپ غفار بھائی کے جہنم کا فیصلہ سنائے نا, ذرا میرا بھی بتائیے نا. میرے کو بہت ٹینشن ہو رہی. صحیح بولے تو میرے کو اس کی بہت ٹینشن ہے. ارے کیا تو بھی ہوگا امام صاحب آپ کو, کیسے بیکار باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بیکار باتوں کی شروعات کون کرے؟ ارے میں کیا بولا, ہے سو بات بولا. انہوں کو سے فرقے کے معلوم آپ کو؟ مذاق سے ہٹ کے میرے کو اور آپ کو کسی کو جہنمی بولنے کا حق نہیں ہے. حدیث کے مطابق اگر ہم کسی کو جہنمی بولے اور اگر وہ جہنمی نہیں ہے تو بات پلٹ کے اپنے اوپر آ جاتی. صحیح ہے, مگر 73 فرقوں کے بارے میں جو حدیث میں آیا وہ تو معلوم ہی چھوں گا آپ کو. ہاؤ صاحب حضور 73 فرقے بنیں گے بول کے پیشن گوئی کرے, لیکن ایسا فرقہ بنا کے انہیں جہنمی, انہیں کافر, انہیں گمراہ بولے تھے پھرو بول کے نہیں بولے. حضور اس واسطے بتائے کہ ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لینا کہ کہیں میں وہ 73 جہنمی فرقوں میں تو نہیں ہوں. اپنا اپنا جائزہ لینے کا ہے, کسی دوسرے کا نہیں ہے. اچھا اگر صدر صاحب ایک بات بولے کہ کمیٹی کا کوئی بھی ممبر اگر کام نہیں کرا تو کمیٹی سے نکال دیتا ہوں بولے, تو آپ کیا کرتے؟ اچھا کام کرتا ہوں, میرے کو رہنا ہے بھائی کمیٹی میں. شاباش. اگر کمیٹی کا کوئی ممبر انہیں کام نہیں کر رہا, انہیں کام نہیں کر رہا یہ بول لیتے رہا تو اس کو کیا کرتے؟ ایسے آدمی کو تو پہلے سے نکال دیتے صدر صاحب. لیکن یہ سب امیجنری کوشچنس آپ میرے سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ سمجھانے پوچھ رہا ہوں میں, جیسا یہ ہستی انہیں کام نہیں کر رہا, انہیں کام نہیں کر رہا بول کے جو دیکھ رہا اور خود کو بھول جا رہا کہ اگر انہیں بھی کام نہیں کرا تو اس کو بھی کمیٹی سے بے دخل کر دیتے. اسی طرح اگر ایک انسان اپنے آپ کو بھول کے انہیں گمراہ بول لیتے رہیں گا تو اس کا انجام اللہ کے پاس بہت برا ہو جاتا. ارے کیا برا مار رہے ہیں صاحب شال میں لپٹ لپٹ کے. اچھا آپ میرے کو یہ بولیے آپ کیا ہے؟ انسان ہوں, مسلمان ہوں. کون سے مسلمان؟ کون سے مسلمان بولے تو مسلک کیا ہے آپ کا؟ حنفی ہے, شافعی ہے, اہل حدیث ہے, کیا ہے؟ حضور کا امتی ہوں. مکتب فکر تو بتایا نہیں آپ نے. دیوبندی ہے, بریلوی ہے, کیا ہے؟ مسلمان ہوں بس. یہ کیا مسلمانوں کر رہے ہیں آپ؟ کون سے مسلمان ہیں آپ یہ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے, ان کا ہی امتی ہوں میں. میری یہی پہچان کافی ہے. کیا ہے کہ صاحب آپ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو تو. نواز بھائی ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھئے. آپ کو مسلمان نام سے اتنی چڑ کئی کو ہے جبکہ ہمارا یہ نام اللہ تعالیٰ خود رکھے قرآن میں؟ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرمائے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی. اسی لیے بول رہا ہوں میں بس مسلمان ہوں. اچھا ایسا.
ہماری پہلی اور اصل پہچان مسلمان کی ہے. جہاں تک مسلک، مکتب اور جماعت کی بات ہے، وہ دین پہ چلنے میں آسانی ہونا بول کے ہے، بانٹنے کے واسطے نہیں. یہ ہماری سیکنڈری پہچان ہو سکتی ہے، لیکن اصل پہچان تو مسلمان کی چھونا. امت کا اس وقت مسئلہ یہی ہے، اپنی اصل پہچان چھوڑ کے مسلک، مکتب اور جماعت کے نام پہ فخر کر رہے، جھگڑے کر رہے، اپنے سے الگ گروپ کو گمراہ، کافر اور جہنمی اور نہ جانے کیا کیا ٹائٹل دے رہے. افسوس، صد افسوس. اچھا امام صاحب، آپ کے حساب سے وہ کون سی جماعت ہے جو جہنم میں نہیں جانے والی ہے؟ وہی جماعت جو ہمارے دین کی موٹی موٹی باتوں کو لے کے چل رہی. نواز بھائی، ایک اللہ کو اس کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ ماننا، حضور کو اپنا آخری نبی ماننا، دوسرے تمام انبیاء اکرام پر ایمان لانا، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، دن کی 5 نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج پر عمل کرنے والے، یہ وہ چیزاں ہیں جس پر ساری امت کا اتفاق ہے. اس پر عمل کرنے والے ہی جنت میں جانے والے ہیں. ارے اس میں تو تقریباً مسالک اور مکاتب آئے تھے. ہاؤ نواز صاحب، میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. امت میں اختلافات ہوں گے، لیکن یہ اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام کے باہر نکال دینا. ابھی بھی آپ کو احساس ہوا یا وہی سوچ ہے آپ کی؟ تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو بھائی، ہم لوگ ہیں نا.